اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ملعونين اينما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر اس میں کمال محمد است معروف ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر ہے وہ بڑی خوبصورت اس نے بات کی اور کہتا ہے کہ جے تک دنیا ساری راسی مطلب جب تک دنیا رہے گی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جب تک جسم جان ظفر رضوی مشن جاری راسی. اور سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں. ساڑھے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں کوئی قوم دا وقت بنایا نہیں. شیل تے گولیاں کھادن ظفر دھرنے وچ شیل تے گولیاں کھادن ظفر دھرنے وچ پر قدم لبیک ہٹایا نہیں. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور آئین جوان مردہ حد ہوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک حضور کی محبت حضور کا پیار حضور کا عشق محبت مصطفیٰ کے اندر نہ ہو پھر بندہ غیروں کا غلام ہی رہتا ہے. کوئی ایم پی اے کا غلام کوئی ایم این اے کا غلام کوئی چیئرمین کا غلام کوئی کونسلر کا غلام کوئی عمران کا غلام کوئی زرداری کا غلام کوئی نواز کا غلام کوئی قاف کا غلام کوئی گیدڑ والے کا غلام کوئی لومڑ والے کا غلام کوئی دنیا کی کمینی پارٹیوں کا غلام. جب آئے حضور کی محبت عشق رسول کے جام پلائے کہ بابا تو پھر اقبال کہتے ہیں جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. جب حضور کا پیار آ جائے پھر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بندہ سیکھ جاتا ہے. جب حضور کی محبت سینے میں آ جائے پھر بندہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی سیکھ جاتا ہے. ایویں لوگ مولوی مسجد چنگے لگتے ہیں یہ چنگی گل ہے مولوی تو سیاست کرتے ہیں مولوی مسجد چنگے لگتے ہیں میں کہ لوٹے گڑے سمجھے چنگے لگتے ہیں وہ بھی تو لیٹرین چنگے لگتے ہیں. سانو دعا کے رسول مولوی صاحب آپ سیٹوں کی خاطر عہدوں کی خاطر شہرت کی خاطر آپ دین کی خاطر سیاست کر رہے ہیں میں کہ تو کعبے دی امامت واسطے کر رہے ہیں ایویں بس کوئی گل نہیں ایویں پتہ نہیں نہ کلمے اب بلدیات الیکشن آ رہے ہیں ہوں ہر کل آ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں آ رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے ایک گل ضرور یاد رکھنی ہے عزت ہونا آنے نا ایم پی اے خود کی دے انہوں کہنا جناب سانو منیا تسی ساڈے کام میں شریک ہو
لیکن ایک گل عمل آتا ہے درود شریف الحمد شریف قرآن شریف تھوڑی اچھی سناؤ سانو بھی پتہ لگے بھی کہ ساڑا مریا ہوں کوئی پہنچے بھی ہے یا ایویں ووٹ واسطے آئے ہوئے ہو جن کو کل واللہ نہیں پڑھنی آتی وہ نظام مصطفیٰ آ سکتے ہیں پاکستان میں بتائیں ہندوستان میں مسجدیں نہیں ہیں ہندوستان میں درباریں بھی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت بو علی قلندر نظام الدین اولیاء اعلیٰ حضرت بریلوی امام حسن رضا بریلوی ہیں بزرگوں کی درباریں مسلمان بھی ہیں مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں مدرسے بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پڑھایا بھی جاتا ہے دین بھی پڑھتے ہیں علماء بھی ہیں وہاں روٹی بھی کھاتے ہیں وہاں پر کپڑا بھی ملتا ہے ان کو مکان بھی ہے ان کے پانی بھی ملتا ہے ان کو ہندوستان کے مسلمان حج کے لیے بھی جاتے ہیں عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں ہر چیز ہندوستان میں میسر ہے جو ہمیں یہاں پھر بھی کوئی نہ میسر ہو نہ ہو ان کو پھر بھی ہوگی ہے کہ نہیں ہے جب ہر چیز ادھر مل رہی تھی پاکستان پھر کی لایا جب روٹی کپڑا مکان گاڑیاں گھر زمینیں حج عمرے مدرسے درباریں پیر مولوی علماء سب کچھ وہاں تھا پھر پاکستان کیوں آئے سب چیز وہاں مل رہی تھی میری اتنا نقصان 70,000 وہاں بہروں نے عزتیں لٹوائی 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی بدماشوں کے لیے دی صرف مسجدوں کے لیے دی صرف درباروں کے لیے دی صرف زکوٰۃ کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے کپڑے کے لیے مکان کے لیے گاڑیوں کے لیے ٹیکسوں کن کے لیے دی سڑکوں کے لیے نالیوں کے لیے کھمبوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ملک ہمارا ہو لیکن نظام مصطفیٰ کا ہو دین تخت پر حضور کا ہو محمد عربی کے غلام اوپر بیٹھے ہیں لیکن آج یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں یہ تو ابھی کا واقعہ ہے نا جو بری میں ہوا ادھر کوئی چیز پہنچ نہیں سکی وہ پولیس والوں کے لیے وائرل ہوئی کہ جناب یہ دیکھو جی 18 گھنٹے ہو گئے ٹرین نہیں پہنچی اور ادھر عمران خان کی بہن پھنس گئی تھی ولیمہ خان کیا نام ہے اس کا علیمہ وہ وہاں بس یہ چترال گئی ہوئی تھی تو ادھر ہیلی کاپٹر پہنچ گیا ان کے ایک ٹائم کے 20-25 لاکھ کے کھانے ہیں اور یہ یہاں سہولیات نہیں تھی اگر ٹرینیں کھڑی تھی لیکن ان کے ڈیزل نہیں تھا کبھی سوچیں آپ نے آپ کن کی طرف جا رہے ہیں نعرے کن کے لگاتے ہیں کن کے پیچھے لگے ہوئے آپ کو بھی انہوں نے قرضائی بنایا پاکستان کو بھی قرضائی کیا آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی قرضائی بنا دیا آپ بھی اور میں بھی پاکستان کے ہر بندہ شہری 3.5-4 لاکھ روپے کا IMF کا مقروض ہے پورا ملک بھی مقروض 47 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ قرضہ چاندی ہے پہلے 23 تھا اب اور زیادہ ہو گیا ملک کی کس طرح کہتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر اسرائیل کی طرف لے کر جا رہی ہے کون سی ریاست مدینہ کی پاکستان اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان کو دہشت گرد بنا کر قتل کر دیا کسی نے پوچھا تھا ہم نے تو اپنے محسن کو فیصل مسجد میں جگہ بھی نہ دی ہمارا محسن تھا جس نے ایٹم بم بنا کے دیا جس کے دم پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہاں اس کو تو قبر کی جگہ بھی نہیں دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سہیل بڑیچ نے اسے پوچھا جیو پر اس نے کہا جی کوئی آپ سے غلطی ہوئی ہے زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو جس پر آج تک آپ پچھتاتے ہو کہ کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے میں نے اس قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا یہ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے میرے سے غلطی ہو گئی اس نے کہا کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے محسن کشک جس نے ایٹم بم بنایا بٹن بنایا پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جس نے جا کر بٹن دبایا نواز شریف پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ممتاز قادری کو جس نے پھانسی دی اس کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی ممتاز قادری اس کے ساتھ کھڑا پھر نعرے ان کے سب نے بہت کے غداروں کے پھر آگے کہیں گے مولویوں تو مولوی تو ایک گالا کرتی اور کی گالا کری اسی حلوے کان کا طریقے دسی وہ تو تجھے کہانی میں 70 سال تو روکیا سی کدی حلوے بریانی تو روکیا سی نظام مصطفیٰ اسی نظام کو لانے کے لیے جس نظام کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ دن رات روشان ہے نا محنت کر رہی ہے اسی نظام کی خاطر میرے آقا کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی حضور تلوار لے کر بارڈر پر کھڑے رہے غزوہ خندق کے موقع پر اسی نظام کی خاطر کھڑے تھے حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا نظام کی خاطر سب سے پہلے نظام لے آئے پھر حضور نے حج کیا آج نمازوں کی طرف ہے روزے ہیں حج ہیں زکوٰۃ ہیں نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں ہے یہ سوچنا پڑے گا آپ کو واپس آنا پڑے گا حضور کے دین کی طرف لا
لاکھوں کی تبدیلی اور انقلاب کے نعرے لگائے. انقلاب اور تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی. انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب میرے آقا کا دین تخت پر آئے گا. پاکستان بھی تب بدلے گا جب حضور کا دین آئے گا. ہاں پاکستان کی تقدیر بھی تب بدلے گی جب رسول اللہ کا دین آئے گا. اس کے علاوہ کوئی لاکھوں کوششیں کر لے, انگریز کی غلامی جتنی مرضی بھی کر لے, انقلاب اور تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. تبدیلی میرے آقا کے دین کے ساتھ, میرے آقا کے فرمان کے پیچھے چلنے کے ساتھ آئے. آج آپ اٹھیں حضور کے دین کے لیے, ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں ان کے, ہمارا کوئی آپ سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو نبی کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ سارے بول وہ گھی میں تو نہیں مانگا کیتا, میرے نام کیوں غصے والے بیٹھے ہو یار؟ میں 400 دے لیٹر 400 دے کچھ روپے دے لیٹر گھی میں تو نہیں کیتا, میرے نام کیوں غصے والے بیٹھے ہو؟ میں تے ٹرالیاں جڑیاں گنے دیاں الٹیاں ہوئیاں میں تے نہیں الٹائیاں, وہ ساڈے کرتوتوں دی وجہ تو الٹیاں, کچھ نہیں دیتا سی تاں جنہوں نے زکات دی ٹیکس دے دے 100 روپے کے. رب دین کہتا ہے امیر دے سکتا, وہ بھی 250 100 روپے کے اوپر امیر, وہ بھی صاحب استطاعت. جب انہوں نے دین کو چھوڑا ہے نا, اب غریبوں امیروں سارے ٹیشو کے ایک ڈبے کے اوپر 20 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. کپڑا لینے پہ ٹیکس, موٹر وے پہ چلنے پہ ٹیکس. ہندوؤں کے لیے یہاں راہداریاں کھل رہی ہیں, سکھوں کے لیے راہداریاں کھل رہی ہیں. وہ آئیں کرتارپور مفت آئیں مفت جائیں, اور ہم پاکستان کی سڑکوں پر بھی چلیں تو 30 روپے, 30 کلومیٹر بعد 30 روپے, 30 کلومیٹر بعد 30 روپے, 30 کلومیٹر بعد 30 روپے. موٹر وے پہ اسلام آباد سے کھڑے جا کے ملتان اترے تو 1600 روپے ایک سائڈ ہے. ہم ان کو پیسے چیزوں کے علیحدہ دیتے ہیں, ان کے پیٹ پالنے کے پیسے علیحدہ دیتے ہیں, پھر بھی لوگ باتیں ہمیں کرتے ہیں. ایک چادر 2000 کی چادر ہے نا, تو 700-800 روپے کی چادر کا خرچہ ہے, 1300-1400 روپے ان کے پیٹ پالنے کے پیسے ٹیکس دیے ہیں. 40,000 کا موبائل ہے تو 30,000 ٹیکس ہے, 10,000 کا موبائل ہے. موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر 20-30,000 ٹیکس ہے. گاڑی اگر 30 لاکھ کی ہے تو گاڑی کے 30 لاکھ کے اوپر 17-18 لاکھ روپے ٹیکس ہے. گاڑی کے پیسے لیتے ہیں, ان کے پیٹ پالنے کے پیسے لیتے ہیں. جب پورے ملک کے اندر لوٹ لوٹ کر یہ تھک گئے, پھر بھی جب آخری وقت ہے نا, وہ موٹر وے والوں کو انہوں نے تنخواہ بھی دینی ہو نا, وہ آخری پان میں نہ آگے فول کر کے چلان کٹ کے اپنے تنخواہ ہوئی ہیں. ٹیکس لے لیں دے, لیکن وہ آخر میں آ کے ان کو چلان بھی آتا ہے. یہ ملک کا نظام ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بچ جائیں. پاکستان انشاءاللہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, تو یہاں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے انشاءاللہ. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, یا جام شہادت پی لیں گے. تو آپ نے سنا ہے مثال بنی ہوئی ہے, قوم دی کڑڑی تے شتیرا نو جپے. سنا ہے تب آپ نے مثال سنی, قوم دی کڑڑی تے شتیرا نو ہے, نون لیگ دے پنگے لبیک نہ, اور پی ٹی آئی دے پنگے لبیک نہ. اے تو نہیں نہ ہو سکتا. دیکھیں جی, دنیا کے اندر پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, کاف ہو, زرداری ہو, گدڑ ہو, لومڑ ہو, کوئی اور پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بدماشوں کی پارٹیاں ہوں, سب نے مانا, میڈیا نے مانا, سیکولر, لبرل, دین دشمن, سب نے کہا. بابا جی خادم حسین علی صاحب جب مثال فرمائے, سب نے کہا کہ بابا عاشق رسول تھا. سب نے مانا سب نے کہا, نیوز چینلوں میں بھی چلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا بھی عاشق تھے, ٹھیک ہے عاشق تھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے ڈاکٹر کہتے ہیں نیگیٹو کو لگے گا, نیگیٹو پوزیٹیو کو نہیں لگتا, اور پوزیٹیو نیگیٹو کو نہیں لگتا. نیگیٹو جدا خون بابے نال میچ کرتے عاشق تو ہی ہوئے گا. جس کا خون میچ کرتا ہوگا, لائن جس کی گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے, عاشق وہی ہوگا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. آپ بتائیں, یہ پرچی ہے, حکمیت حرم ہے, تحریک لبیک کا, نون لیگ کا بھی, زرداری کا بھی, کاف کا بھی, پی ٹی آئی کا بھی, گدڑ کا بھی, لومڑ, ساری پارٹیوں کا. یہ جی میں لبیک کا فارم کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی سید محمد احمد بخاری والد حافظ سید نیاز احمد شاہ
جی پتہ جو ہے قبلہ بدر سے دربار اور بہاولپور جی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت اختیار کرتا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر لانا ہے اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے, ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. میں یہ فارم پور کر لیتا ہوں. دوسرا بندہ پور کرتا ہے میں نواز شریف محمد شریف جی ہم جی اس میں نون لیگ میں شمولیت. یہ ہمارا مقصد یہ ہے ختم نبوت کے ساتھ غداری ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھانا, مرزائیوں کو بہن بھائی کہنا اور پاکستان کے اندر اسلام دشمنی کے کام کرنا. یہ فارم پور جی فواد ڈبو میرے پیو کا پتہ نہیں تو جناب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ پی ٹی آئی میں جوائننگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر اسرائیل کی طرف لے کے جانا اور آسیہ چودھری کو چھوڑنا اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جیلوں میں ڈالنا, گولیاں چلا کر شہید کرنا. ہمارے مقاصد میں یہ شامل ہے. ایک بندہ جی پارٹی لگا دے کاف لیگ میں شامل ہوتا ہوں جڑی میں سارے پارٹیاں دے نال حمایتی جڑا ویلا ہوے ختم نبوت دے غداراں نال ایدے آسیہ چودھری دا ویلا ہوے تے پھر انہاں نال جڑے لاوے گلی اودے نال ٹور چلی بس اودے نال ہر ویلے اس دوسرے سرداری. میں کی شیطان تاثیر میرے باپ کا بھی نہیں پتا جناب. میں حضور کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضور کے قانون کو نعوذ باللہ کالا قانون کہنا ہے تو انہوں نے حضور کے قانون کو کہا نہ. ساری پارٹیوں والے فارم پور کر لیتے ہیں کہ کوئی ہے توڑے جو نون لیگ والا جنے دا پتر ہوئے کہے کہ میں مراں گا فارم قبر وچ لے کے جاواں گا. ہے کوئی جنے دا پتر میں انہوں سلوٹ پیش کراں گا کلو ہو جائے کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہوئے کہے جی میں نون لیگ دے وچ مراں گا فارم میرے قبر وچ رکھنا فرشتے پوچھن کے کون ہے میں کہنا نون لیگ والا. جی چلو جی پھر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوئے وہ کہہ دے زرداری والا کاف والا گدڑ والا لومڑ والا میں بیٹھا جڑے دا پتر میں اپنے نام کو دکھ پیتا ہے میں نہیں. غازی جڑے ہیں نا غازی تنویر قادری یہ انہوں نے فرمایا انہوں نے بھائی جان میں گیا کشمیر سے انہوں نے مجھے دسیا کہ ساڑھے بھائی جی نے آکھیا ہے کہ جدو میں مراں مثال میرا ہوئے تو میری قبر وچ لبیک دی رکنیت فارم ضرور رکھنا. لیکن فرشتے پوچھیں گے کون ہے میں کہنا لبیک گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. گدے کو جانتے ہیں گدے کا پتہ ہے گدے کا میں نے جتھے بھی نظر آوے میں سلوٹ مارنا ہوں. میں کہنا لکھاں سلام علیہ تو حضور کی ختم نبوت دے پہرا دیتا. ادھر بچے کو بھی کھڑا کر کے کون ہوئے بچے پڑھ خاتم النبیین بچے پڑھ خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم 5-6 باری بچے کو بھی پڑھاؤنا خاتم النبیین پڑھ جائے گا پڑھ جائے گا پڑھے گا نہیں پڑھے. عمران خان نے صدر نے 7 باری پڑھایا نہیں پڑھا. بات نہیں ہمارے اس نے ہمارے منہ کے اوپر پوری قوم کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے کہ ختم نبوت کے غدار کو اوپر بٹھا رہے ہیں. ہاں اس نے ہمارے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے خاتم النبیین نہ پڑھ کر. میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مرزائی پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائیوں کے یار بیٹھے پھر بھی پتہ ہے پھر نعرے انہوں نے لاندے یار. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ قادیانیوں کے کفر میں کوئی شک کرے نا وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. جڑے مرزائیوں کو ووٹ سپورٹ کرتے رہے اتنے بٹھاوے نعرے انہوں نے لاوے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. امام حسن یہ مولا علی کی سنت ہے. مولا علی شیر خدا سے نہ امام حسن پاک نے پوچھا کہ آبا جی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں پیار کرتا ہوں. فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں. فرمایا میں. مولا علی نے فرمایا میں بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں عمیر نے جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے نہ دیکھا ان کا بیٹا ہوں اس لیے پیار کرتے ہیں. کہا نہیں. فرمایا ابا جی پھر کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہا تو حضور کا نواز ہے تیرے سے اس لیے پیار کرتے ہیں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے بنایا. حسن تیری وجہ تو نہیں بنے گا حضور کی وجہ تو بنایا. ہمیں پتہ رہے گا لیکن تیرے بھی حضور کی وجہ تو پیار کرتا ہے. ریاست مدینہ کے کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر جذباتیات کی باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ کے چیف آف آرمی سٹاف کون تھے بتایا آپ کو؟ انڈیا کی کسی گنجی دے نام مسلمان تے پتہ ہونا ہے. انڈیا کی ٹیم دا بھی پتہ ہونا ہے. آپ نے پتہ نہیں ہے ساڑھے بڑے کون سا چیف آف آرمی سٹاف تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح مدینہ کے.
حضرت عمر جب آپ کا وصال ہو گیا پھر کیسا رکھا ہوا پھر بعد میں جو تو حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے آپ نے فرمایا آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا نا میں نے 36 لاکھ مربع میل سارا لکھ کر اس کو دے دے 36 لاکھ سب لکھ کے اس کو دے دے فرمایا کیوں اس کے اندر غیرت ہی نہیں تھی بڑی غیرت تھی کہتے کیسے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹا سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہے ہیں کان سے پکڑ کر باپ کا دھڑ جو ہے نا دھڑ پڑا ہے کان سے پکڑ کر باپ کا سر مدینے کی گلیوں میں سے لے کر جا رہے ہیں جا کر حضور کے قدموں میں ایسے پھینک دیا حضور نے پوچھا بھائی حضرت کس کا سر ہے فرمایا حضور باپ کا سر ہے کیوں کاٹا حضور آپ کے خلاف بھونکتا تھا کاٹ کے رکھا آج ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر چماٹا مار دیا آپ کا بیٹے آئے حضرت عبداللہ بن عمر ابو بکر صدیق کے بیٹے آپ نے کہا ابا جی ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے آپ کو ابا جی سمجھ کر چھوڑ دیا میں پتر تو میری تلوار دے میں تھلے آنا نا میں حضور کی دشمن سمجھ کے تیرے سر لا دینا اسی کوئی سی چھڑنا آج حضور کے اس دین کو پسے پش ڈال کر ہم کس کی طرف جانا چاہتے ہیں میرے آقا مولا کی بارگاہ میں آیا گدھا حضور نے پوچھا کون ہے اس نے کہا میرا نام یزید ہے حضور نے فرمایا نسلی ہے بے نسلی ہے اس نے فرمایا حضور نسلی ہیں میری نسل سے 60 گدھے سال 59 گڈھوں پر نبی سوار ہوئے حضور میں آخری میں یہودی کے پاس بیٹھا تھا میرا مالک کون تھا حضور مجھے گھاس میں ڈالتا تھا مجھے ہر چیز دیتا تھا لیکن حضور آپ کے خلاف بک کرتا تھا میں پھر مجبوری شریف ہوئی کہ حضور میری بھی مجبوری سی میں پھر اس پہ لین کر لیتا تھا گدھا لیکن کہا حضور سب میرا مالک تھا سب کچھ تھا لیکن حضور آپ کے خلاف بات کرتا تھا جب بھی میرے اوپر سوار ہونے لگتا تھا میں ٹانگ مارتا تھا وہ جا رہے ریڑھتا جا رہا تھی وہ جا رہے لیکن پھر وہ ڈنڈا اٹھا کر حضور مجھے مارتا مار مار کے تھک جاتا حضور وہ پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا میں نے کہا نہ پھر کرنا اس پوسٹ تو امام الانبیاء سوار ہونا ہے گدھے کو پتا تھا آج امت بھول گئی کہا حضور میں نے اس کو کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں تیرا نام یافور ہوگا حدیث کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے حضرت یافور گدھا ہو کر حدیث کی کتابوں میں نام لکھوا جائے اور ہم حضور کے غلام ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر امتی ہو کر غلامی میں نام نہ لکھوا سکے تو ہم سے گدھا سچی بات ہے پھر حضور اس کو بلاتے تھے کہتے تھے یا یافور حضور بلاتے تھے اس کو یا یافور پھر وہ حضور کے پاس آ گیا حضور 1400 سال بعد لوگ آ جانے انہوں نے کہنا ہے بھی ہونے تو سیاسی نہ رہے حضور میں مینوں بھی الیکشن ہے تو توڑ دینا کہہ دیں گدا بھی ہونا الیکشن ہے کرنا چاہتا سی تو تاں لبیک نے نعرہ لایا سی حضور نے اسے کہا یا یافور نے کہا لبیک وسعتیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ تھا لوگ ہمیں بھی مولوی صاحب کسی سیاسی ہو چکے ہیں مسجد میں بیٹھ کر آپ تقدس کمال کر رہے ہیں کیونکہ کیا ہم نے بات کر رہے جی حکومت کے خلاف بات کیا میں کہ حکومت کے خلاف تو رب نے بات نہیں کی قرآن میں فرعون کی حکومت کی بات نہیں ہے نمرود کی حکومت کی بات نہیں ہے نمرود کی کرتوتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں فرعون کی کرتوتوں کا ذکر نہیں ہے اس کی حکومت کی بات نہیں ہے سیدنا حضرت علیہ السلام کا ذکر بھی ہے آپ کو کنویں میں ڈالا گیا جیل میں ڈالا گیا پھر آپ حکمران بنے وہ بھی ہے لیکن قرآن پڑھنا چھوڑ دو قرآن کی سیاسی باتیں کرتا ہے کوئی بات کو سمجھے آپ حضور نے خود فرمایا ہے جو نبی کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے اونچا بولو یار جو نہ مانے وہ کون ہے پکے رہنا پھر ہاں یہ نو کہنے مولوی کو خود فتوی لا رہے ہیں پتہ تھا بھی ہے ایویں کہتے ہیں مولوی کون ہے جو حضور کا فرمان نہ مانے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے بنی اسرائیل کے سارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی سیاستدان ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے مولوی یہ تو گندی سیاست ہے اب یہ سیاست کرتے ہیں ہم کہا نہیں یہ نمرود والی ہے ہماری ابراہیم علیہ السلام والی ان کی فرعون والی ہے ساڑھی موسیٰ علیہ السلام
انہاں دی ابو جہل عتبہ تے شیبہ علی ہے، ساڑی محمد عربی علی ہے، ان کی سیاست یزید والی ہے، ہماری حسین والی ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ اکبر بادشاہ والی ہے، ہماری سیاست امام ربانی مجدد الفسانی والی ہے، کسی کی سیاست بلے والی ہے، کسی کی شیر والی ہے، کسی کی تیر والی ہے، کاف والی ہے، گدڑ اور لومڑ والی ہے، ہماری سیاست خادم حسین رضوی والی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے قائد نے فرمایا ہم نے بیت المقدس میں جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہم نے بابری مسجد سے تعمیر کرانی ہے انشاءاللہ، ہم نے مسجد قرطبہ بھی واپس لینی ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی کرین کے ساتھ امریکہ کو لٹکا کر آفیہ صدیقی واپس لانی ہے انشاءاللہ، ہم نے انشاءاللہ اپنی کرین کے ساتھ موٹی کو لٹکا کے کشمیر واپس لینا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ایک بار یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں موقع دے، ایک بار اس کا طاقت دے، پھر ایک